صبر ایک ایسا لفظ ہے جو ہم سب سنتے آئے ہیں، لیکن جب زندگی کی مشکلات ہمیں گھیر لیتی ہیں، جب ہر طرف مایوسی چھا جاتی ہے، جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی، تب صبر کرنا سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے صبر کا اجر بھی لکھ دیتا ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس وقت دیکھ نہیں پاتا کہ اللہ اس کے لیے کیا بہتر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ اس میں ایک گہرا راز چھپا ہے۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم صبر کرو گے تو تم تنہا نہیں ہوگے، تمہارے ساتھ اللہ ہوگا، اور جب اللہ کسی کے ساتھ ہو تو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر اللہ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے تو ہماری پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ہم صبر کر رہے ہیں تو ہمیں خوشی کیوں نہیں مل رہی؟ لیکن یاد رکھو، ہر کامیابی کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ دھوپ کے بعد چھاؤں آتی ہے، اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، اور آزمائشوں کے بعد اللہ کا خاص انعام آتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اپنے صبر کو نہ توڑو۔ حضرت علی نے فرمایا، صبر کا مقام وہی ہے جو جسم میں سر کا ہوتا ہے۔ اگر سر کٹ جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، اور اگر صبر ختم ہو جائے تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی آزمائشوں میں ڈالا۔ حضرت ایوب کی آزمائش کو دیکھو، ان کا سب کچھ چلا گیا، صحت بھی، مال بھی، اولاد بھی، مگر انہوں نے صبر کیا۔ حضرت یوسف کو دیکھو، انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا دیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا، مگر انہوں نے صبر کیا، اور آخر میں دیکھو اللہ نے انہیں مصر کی بادشاہت عطا کر دی۔ سنو، کبھی تم نے سوچا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں آخر میں کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ بے حساب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تمہارے صبر کے بدلے میں کیا کچھ دینے والا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، تمہارے حالات نہیں بدل رہے، لیکن تمہاری ہر آزمائش، تمہارا ہر آنسو اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، اور جب اس کا وقت آئے گا تو تمہیں وہ ملے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور جانتے ہو، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان بس بیٹھ کر انتظار کرے۔ نہیں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی کوشش جاری رکھو، لیکن دل میں گلہ نہ کرو، شکایت نہ کرو، اللہ سے نا امید نہ ہو۔ اگر تمہاری زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں تو یاد رکھو کہ شاید اللہ تمہیں ایک بڑی نعمت دینے والا ہے، شاید وہ تمہیں کسی بڑی آزمائش سے نکالنے والا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ سنو، اگر صبر کرو گے تو جو کھویا ہے وہ بھی واپس آئے گا، اور جو ملا ہے وہ تمہارا نصیب بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کر کے صبر کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو قبول کر لیتا ہے اور تمہیں اس کا اجر دینے کا وقت آ جاتا ہے تو تمہیں دو بڑی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ تمہارا دل سکون پانے لگتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور تمہارا دل دنیاوی پریشانیوں سے آزاد ہونے لگتا ہے۔ تمہاری راتوں کی نیند بہتر ہو جاتی ہے، تم بے وجہ کے خوف اور پریشانیوں سے باہر آنے لگتے ہو، اور تمہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ تمہاری ہر تکلیف کو دور کر رہا ہے۔ تمہاری زندگی میں اچانک وہ راستے کھلنے لگتے ہیں جو پہلے بند تھے، وہ مواقع، وہ کامیابیاں، وہ نعمتیں جو پہلے ناممکن لگتی تھیں، وہ اچانک تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تمہیں وہ چیزیں ملنے لگتی ہیں جن کے لیے تم نے سالوں دعائیں کی تھیں، اور تم حیران ہو کر سوچنے لگتے ہو کہ یہ سب کیسے ہوا۔ یاد رکھو، اگر تم کسی آزمائش میں ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو ہمت مت ہارو۔ اللہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا، تمہارا ہر آنسو، ہر تکلیف اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہے، اور جب اس کا وقت آئے گا تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اگر تمہاری زندگی میں مشکلات ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے صبر کی حد ختم ہونے والی ہے، تو ایک لمحے کے لیے رکو، گہری سانس لو، اور اپنے دل سے پوچھو، کیا اللہ نے مجھے کبھی مایوس کیا ہے؟ زندگی کے ہر موڑ پر جب تم نے خود کو تنہا محسوس کیا، جب تمہیں لگا
کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، تب بھی تمہارا دل اندر سے کہتا تھا کہ اللہ ہے، وہ سب کچھ بدل سکتا ہے، اور یہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یاد رکھو، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں ہمیشہ انتظار ہی کرنا پڑے گا، نہیں، جب صبر کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تمہاری زندگی میں ایسے دروازے کھولتا ہے جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہاری عزت ڈال دیتا ہے، وہ تمہاری مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ سنو، یہ مت سوچو کہ اللہ نے تمہاری دعائیں نہیں سنی، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری راتیں کیسی گزری ہیں، وہ جانتا ہے کہ تم نے کتنے آنسو بہائے ہیں، وہ جانتا ہے کہ تم نے کتنی تکلیف سہی ہے، اور جب اس کا فیصلہ آتا ہے تو وہ ایک لمحہ تمہاری پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ اندھیری رات کے بعد سورج نہیں نکلتا، کبھی دیکھا ہے کہ طوفان کے بعد سکون نہیں آیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ بارش برسی ہو اور زمین نے اس کا فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ پھر تمہاری زندگی میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو، تم جس مشکل سے گزر رہے ہو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جو تمہیں مضبوط بنا رہا ہے، جو تمہیں اللہ کے قریب کر رہا ہے، جو تمہیں بنانے والا ہے، جو شاید تم خود بھی نہیں سوچ سکتے۔